کہ کچھ یار لوگ جو ہیں وہ یہ مسلم شریف پیش کرتے ہیں، یہ کتاب دیکھیں مسلم شریف ہے، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو آج میں آخری بات طلاق کے بارے میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کوئی نیا موضوع شروع کریں گے دوسرے جمعے کو۔ یہ سننے والی بات ہے، یہ کتاب ہے مسلم شریف، جس کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہے۔ 3 طلاقیں کیا ہے؟ یہ مسلم شریف ہے۔ میں نے بخاری تو پچھلے بار دکھا دی تھی نا آپ کو، بخاری شریف دکھا دی تھی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں مسلم شریف ہے کہ اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر جس کو بنیاد بناتے ہیں غیر مقلدین، کون؟ غیر مقلدین بنیاد بناتے ہیں، اور جو بندہ بھی ان کے بعد 3 طلاقیں دینے کے بعد جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو مسلم شریف کے اندر حدیث لکھی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی، لہٰذا تو اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو یہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، پھر میں اس حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنے جی، یہ حدیث ہے جی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی، نام آیا نا، ابھی بتایا آپ کو، عبداللہ ابن عباس بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر۔ کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بڑی سننے والی حدیث ہے، آپ کو یہ مسئلہ بار بار پیش آئے گا، نیٹ پر بھی پیش آئے گا، یوٹیوب پہ جائیں گے وہاں پہ بھی اس طرح کی ویڈیو چڑھی ہوں گی، اور ویسے بھی لوگ گفتگو کریں گے، تو میں یہ آپ کو پوری تحقیق کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سال، خلافت کے پہلے 2 سال، آپ کی خلافت کتنی ہے؟ 12 سال ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 2 سال اور کچھ مہینے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کتنی ہے؟ تقریباً 12 سال۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ پاک کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق کے سارے زمانے کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سالوں میں، خلافت کے، وہ کہتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں طلاق الثلاث واحدہ، لفظ سمجھائے جی، طلاق الثلاث کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، 3 طلاقوں کو، یہی بات کرتے ہیں نا غیر مقلدین، یہی بات کرتے ہیں نا۔ جب کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم کے زمانے میں 3 طلاقیں کیا شمار ہوتی تھیں؟ ایک۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بندے کو نکال کے دکھاتے ہیں، بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاستہ ہے، مسلم شریف کی ہے، سرکار دو عالم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ بات ہے، تو بندہ مطمئن ہو کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی ہے ابھی تک۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی کیا کہتا ہے؟ میری بیوی ہے ابھی تک۔ بیوی کو بعض ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ میرے پاس ایک مرد اور میاں بیوی آئے، تو بیوی جو ہے بڑی سمجھدار تھی، وہ اڑ گئی، بیوی اڑ گئی، وہ مرد کہہ رہا تھا نہیں وہ ہم نے وہاں سے فتویٰ لیا ہے تو 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے، وہ بیوی کہتی ہے میں نے کسی اور مفتی کے پاس جانا ہے۔ بیوی، اب اللہ رب العالمین اگر کسی کو عقل دے تو بیویاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہیں، تو نے مجھ کو 3 دی ہیں، تو لہٰذا یہ جہاں تو لے کے گیا ہے نا میں مطمئن نہیں ہوں، کسی اور مفتی کے پاس چل۔ وہ چلتے چلاتے یہاں پہ آ گئے، تو مرد کہہ رہا تھا کہ نہیں 3 ایک ہی، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، اور وہ یہ مسلم شریف کہتا ہے جی اس کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے، تو لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، یہ حدیث دکھا کے، مسلم شریف دکھا کے مطمئن کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں کیا تھی؟ ایک تھی۔ فقام عمر بن خطاب، اب سنیے آگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الناس قد استعجلوا، یہ لفظ ہے حدیث کے سنیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے، لوگوں نے کیا کر دی ہے؟ فی امر کانت لہم فیہ عناق، جس مسئلے کے اندر اللہ پاک نے ان کو دیر کرنے کی حکم دیا تھا، اللہ نے یہ کہا تھا طلاق میں دیر کرو، لوگوں نے کیا کرنی شروع کر دی ہے؟ جلدی شروع کر دی ہے، لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دی ہے؟ جلدی کرنا شروع کر دی ہے۔ فلو امدیناہ علیہم فامداہ علیہم، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم 3 کو 3 ہی بنا دیتے ہیں، ہم 3 کو کیا کرتے ہیں؟ تو
اب غیر مقلدین کہتے ہیں یہ 3 کو 3 کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا۔ غیر مقلدین لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ 3 طلاقوں کو 3 کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کہا، سرکار نے نہیں فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں فرمایا۔ تو کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون ہے کہ 3 کو 3 ہی شمار کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے، یہاں روک کے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا جو ہے نا وہ قمیص سلوا دے، ایک قمیص سلوا دے تو صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جمعے کے موقع پر قمیص کہاں سے آئی؟ ہماری تو نہیں بنی، آپ کی کیسے بن گئی؟ اگر قمیص کا مسئلہ ہو تو صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر حضرت عمر جو ہے وہ دین ہی بدل دے، حضرت عمر کیا کرے قرآن بدل دے تو صحابی کھڑے نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر جو ہے اگر دین بدلنے کی کوشش کریں، یعنی 3 کو 3 بنائے، 3 کو 3 بنائے، 3 کو 1 نہ بنائے، تو گویا حضرت عمر کیا کرنے لگے؟ دین بدل لگے۔ کیا بدل لگے؟ قرآن بنا رہے ہیں نا۔ جو قرآن سرکار دو عالم کے زمانے میں جو چیز تھی اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا صحابہ کھڑے نہ ہوتے؟ جبکہ سرکار کا فرمان موجود ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ سرکار فرماتے ہیں کسی کی بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ اور کہے اور بندہ اور کہے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ بندے کی یا اللہ کی بات مانی جائے گی؟ تو صحابہ کرام سے کیا توقع کرتے ہو کہ حضرت عمر نے دین بدلا اور صحابہ نے آگے سے احتجاج ہی نہیں کیا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم سارے صحابہ کو کیا کہنا چاہتے ہو کہ سارے صحابہ ایسے ہی تھے؟ اور صحابہ کرام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کیا کیا، آپ نے کہا لوگوں نے حق مہر رکھنا بڑا شروع کر دیا ہے، بڑا بڑا حق مہر لوگ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں حق مہر کی تعداد متعین کر دوں، کیا کر دوں؟ مقدار اس کی کیا کر دوں؟ جب آپ نے شورا بٹھائی، اپنی شورا بٹھائی، تو ایک مدینہ شریف کی بی بی آ گئی، ایک صحابیہ آ گئی، وہ دروازہ کھڑکایا، اس نے دربار خلافت کے اندر آئی، آ کے کہنے لگی یا امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ بیویوں کا حق مہر متعین کرنے جا رہے ہیں، جس کو رب نے متعین نہیں کیا عمر تم کسے مقرر کر سکتے ہو اس کو؟ ایک بی بی کہنے لگی آ کے کہ جس کو رب نے متعین نہیں کیا، رب نے کہا جتنا مرضی حق مہر دو کسی بھی خاتون کو، جب رب نے مقرر نہیں کیا تو اے عمر تم کیسے کر سکتے ہو؟ میری بات سمجھے گی آپ کو کہ جس زمانے کے اندر یہ عدد اتنا ہو کہ بیویاں بھی آ کے دربار خلافت کے اندر احتجاج کر سکیں، وہ بھی آ کے شرعی مسئلہ بیان کر سکیں، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر دین بدل دیں اور صحابہ کرام آگے سے بات ہی نہ کریں؟ توقع کر سکتے ہیں اس طرح کی بات کی؟ تو سامعین محترم اب سنیے مسئلہ، ٹائم ختم ہو گیا، اب سنیے مسئلہ جو یہ اسی کے حاشیے میں جو مفتی بتایا نا مسئلہ، اس کو ذرا مسلم شریف کا حاشیہ پڑھ، نیچے یہ نظر آ رہا ہے نیچے والا حاشیہ، یہ حاشیہ پتہ ہے کس کا لکھا ہے؟ امام نووی، یہ شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح کرنے والے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کو 3 کیسے کیا۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر، سرکار دو عالم کے زمانے میں جب کوئی بندہ یوں کہتا نا طلاق طلاق طلاق، تو اس کی مراد ہوتی کہ طلاق، پہلی طلاق اور اگلی 2 طلاقیں جو ہیں وہ بطور تاکید کہا جاتا، بطور تاکید کا لفظ سمجھتے ہیں، مارو مارو مارو، کتنی دفعہ بندے نے ایک دفعہ مارنا ہے نا، لیکن اس نے کہہ 3 دفعہ دیا، تو اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے، طلاق ایک ہی ہے، اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے بات کو 3 دفعہ دہرا دیا، 3 دفعہ کیا کیا؟ دہرا دیا۔ نیا حکم مراد نہیں تھا، نئی طلاق مراد نہیں تھی، 3 طلاقوں سے نئی طلاق مراد نہیں لی جاتی، یہ سارے محدثین بیان کر رہے ہیں، یہ سارے محدثین بیان کر رہے ہیں، سارے فقہا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ 3 سے مراد 3 نہیں تھی، تاکید تھی۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جو ہے عادت بدل گئی ہے زمانے کی، یعنی سرکار دو عالم کے بعد صحابہ کی عادتیں بدل رہی ہیں، پہلے تاکید مراد تھی، اب لوگ اس سے مراد کیا کرتے ہیں؟ عادت بدل گئی، 3 کو 3 ہی شمار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ 3 کو۔ تو آپ نے فرمایا وہ والا حکم جو پہلے بھی حکم یہی تھا، لیکن فرمایا پہلے لوگ اس سے تاکید مراد لیتے تھے، پہلے لوگ 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے،
مناسب انداز میں سنت طریقے کے مطابق ایک طلاق دیتے تھے. فرمایا اب لوگوں کے مزاج بدل رہے ہیں, اب عادتیں بدل رہی ہیں, تو فرمایا اب جو ہے ان عادتوں کے بدلنے کے ساتھ شریعت کا حکم بھی نافذ ہوگا. شریعت کا حکم بھی کیا ہوگا؟ اب 3 کو 3 ہی شمار کیا جائے گا. اچھا, اس کی میں آخر میں بات یہ کرتا ہوں, جتنے فقہا ہیں, حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, پوری دنیا کے فقہا اس حدیث کا یہی معنی مراد لیتے ہیں. اس حدیث کا یہی معنی, پوری امت اس حدیث کا یہی معنی مراد لیتے ہیں, سوائے غیر مقلدین کی. سوائے غیر مقلدین کے چھوٹا سا طبقہ ہے. پوری امت ایک طرف کھڑی ہے, پوری امت کا جو ہے وہ 1.5 ارب بندہ ایک طرف کھڑا ہے, اور چند بندے جو ہیں اس کا معنی اور کر رہے ہیں, اس حدیث کا معنی. اگلی بات کر رہا ہوں, یہ غیر مقلدین فالو کس کو کرتے ہیں زیادہ؟ کیا کہتے ہیں؟ سعودیہ کو فالو کرو. سارے کہتے ہیں سعودیہ کو فالو کرو. جاؤ سعودیہ کے آپ کسی مفتی کا فتویٰ لے کے آؤ کہ ان کو کوئی اس حدیث کا معنی بیان کرو. جتنے سعودی علماء ہیں آپ بھی اس کا معنی یہی بیان کریں گے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. جن کو تم مانتے ہو ان کی بھی نہیں مانتے, جن کو کہتے ہو فالو کرنا چاہیے, جن کو ہر بات کے اندر گواہ بناتے ہو, دلیل بناتے ہو, جاؤ جا کے ان سے فتویٰ لے کے آؤ کہ کوئی سعودی مفتی جو ہے وہ 3 طلاقوں کو 3 کہتا ہے کہ 3 کو 1 کہتا ہے. وہ اپنی حنبلی فقہ کے مطابق فتویٰ دے گا اور 3 کو 3 ہی کہے گا. تو سامعین محترم, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی, وقت تھوڑا ہے, میں نے آپ کے سامنے زیادہ دلائل بیان نہیں کی, بس 1-2 باتیں کی ہیں کہ 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا. حضرت عمر نے دین نہیں بدلا تھا. حضرت عمر نے دین, عادت لوگوں کی بدل گئی تھی. کیا ہوئی تھی لوگوں کی؟ اور عادت بدلنے کے ساتھ احکام بدلتے ہیں. یہ غیر مقلدین کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ کسی امام کے ماننے والے کو سمجھ آئے گی کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام میں جو اجتہادی احکام ہے ان کے اندر فرق پڑتا ہے. عرف جو ہے معاشرے کے اندر دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. تو سامعین محترم, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کو کامل طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.